گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تھامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تھامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں اور بہن گڑیا کی سہیلیوں کے گھروں کو جا جا کر معلوم کرتیں کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور لاڈلی گھر لوٹ آئے۔ گڑیا کے گھر سے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا تھا کہ رہتی ہی کیوں تھیں ایسی لڑکی کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے گڑیا کے گھر والوں کا۔ گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی۔ لوگوں کو جواب دیتے دیتے باپ بھائی منہ چھپا گئے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں دھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھتی اور کبھی ذلیل ہوتے بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا، گڑیا کی اس سے 1 سال چھوٹی بہن جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رخصتی شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ ماں تسلی دینے کے بجائے 2 تھپڑ اسی کے چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا اتحاد اس کردار پر ٹوٹ کر گرا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی، بیوی کو کہا اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہ رہے گی، اور حاملہ بھابھی اپنے مستقبل کی پریشانی میں بھاگی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند دونوں کو ہی کوسنے سے نوازے جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب شاید میں 6ٹھی-7ویں کلاس میں تھا۔ لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا اتنے ہی افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے۔ گڑیا کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہونے کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے ہاں رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گڑیا زاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں۔ ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کو شاید اب کچھ نہیں۔ وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہیں ہے جہاں تھی، خالی ہاتھ پیشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے۔ شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف کرتا۔ ایک عمل، نادانی، جذبات یا کسی بھی سبب سے اٹھایا گیا ہو، سب کی زندگی کیسے مشکل بنا جاتا ہے، اس کا شاید گڑیا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا تب بھی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے والے کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے، کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈنا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے۔ مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا، معاشرہ، والدین کی بے جا پابندی، توجہ نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک ہی پر اعتبار، عدم اعتماد، فلاں فلاں۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتی ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹ جانے والی چاولوں کو کبھی دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ یا پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ ہوں، نہ الگ سوچیں، نہ ہی بھٹکیں۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دیں، مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسی فرد دے کر خیالات بھی جانتے رہیں، کیونکہ ہر لڑکا سمجھدار نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت کہ آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مسئلہ آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلگتے رہیں۔